میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ علیہ السلام کا اسوہ، آپ کا طریقہ دنیا کے تمام طریقوں میں ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کے سوا اس دنیا میں اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق اور مہربان ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے امت مسلمہ کو ہمیشہ اعمال سے جوڑا ہے، نہ کہ اسباب سے۔ جو کوئی صحابی یا صحابیہ آپ کے پاس میں اپنی کوئی پریشانی لے کر کے آیا یا آتا تو آپ علیہ السلام فوراً ان کو اعمال کی اور توجہ دلاتے، اور آپ پر بھی جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آتی فوراً اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی موسم میں تھوڑی تبدیلی آتی، آندھی آنا شروع ہو جاتی، تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی اس سے بچنے کے انتظامات کر دے، بلکہ آپ علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کی طرف رجوع فرماتے۔ تو اس ذات مقدسہ نے ہمیں اور آپ کو بھی اسی طرح اللہ سے اور اعمال سے جڑوایا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے امت کو اعمال سے جوڑا ہے۔ آئیے آپ حضرات کو ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں واقعہ بھی ہے اور ایک بہترین جامع دعا بھی ہے، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہم اس دعا کا اہتمام کریں، گھر میں رہیں تو پڑھیں، گھر سے باہر سفر میں نکلیں تو پڑھیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں، اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے خادم خاص بھی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہیں۔ ایک موقع پر حجاج ابن یوسف جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے پاس میں گئے، تو اس نے حضرت انس کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور گستاخانہ کہا کہ کیا تمہارے نبی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم نے اس سے بہتر دیکھا ہے؟ تو چونک گئے، غصہ ہو گئے حضرت انس بن مالک۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی شان مقدسہ میں کہاں تک گستاخی برداشت کرتے تھے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ ایک ایمان والے کا ایمان اندر سے شہادت دینے لگتا ہے کہ جب میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے میرے سامنے، تو مجھے دنیا میں زندہ رہنے کا کہاں حق حاصل ہے۔ خیر، حضرت انس نے کہا میں نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس سے عمدہ چیزیں دیکھی ہیں، اور میں نے آپ سے سنا ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو گھوڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا مالک اللہ کے راستے کے لیے پالتا ہے، تو اس قسم کے گھوڑوں کا اس کا پیشاب، اس کا خون اور گوشت سارا قیامت کے دن اس آدمی کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ اور دوسرا کہ آدمی صرف اپنے پیٹ کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اور تیسرا ریا اور شہرت کے لیے پالتا ہے۔ پھر حجاج سے کہا کہ یہ جو تیرے گھوڑے ہیں وہ اسی ریا اور شہرت کی وجہ سے پالے گئے ہیں۔ تو اس پر حجاج بہت غضبناک ہوا، غصے ہوا اور کہنے لگا
کہ اگر تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تم کو ایسا اور ایسا کرتا، یعنی کیا مطلب؟ قتل کرتا، مارتا۔ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے، تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ میں نے ایسے کلمات کے ذریعے سے اور ایسی دعا کے ذریعے سے میں تیرے ظلم سے اور تیری شرکسی سے بچ چکا ہوں جو دعا میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور یہ سن کر حجاج بن یوسف ذرا ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو حمزہ، ہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو جو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تجھے اس کا اہل نہیں دیکھتا۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ کہا وہ کلمات کیا ہے جن کا حجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں تم کو اس کا اہل دیکھتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہو کر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری 10 سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں جبکہ میں تم سے راضی ہوں۔ جب بھی تم صبح یا شام کرو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، لا قوة الا باللہ، لا قوة الا باللہ، لا قوة الا باللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، تبارک اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب الارضین وما بینہما والحمد للہ رب العالمین، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی جوادک من شر کل الی آخرہ۔ تو یہ دعا کتابوں میں موجود ہیں، سارے ساتھی اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی ہر قسم کی شر سے حفاظت فرمائے گی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔